الحمدللہ ہم اب 11ویں مہینے ذوالقعدہ میں ہیں۔ اس مہینے کا تعلق اللہ کے 99 نام الصبور سے ہے، کیونکہ 11 کو 9 سے ضرب دیں تو 99 بنتا ہے، اور اس میں اللہ کے 99 ناموں کے راز پوشیدہ ہے۔ یہ اللہ کے اسم الصبور اور اللہ کے رسول اسم الرسول المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ وہ معطر، خوبصورت اور خوشبودار ہستی یعنی تمام روحانی مٹھاس سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے۔ صفت صبور وہ خاص صفت ہے جو اللہ عز و جل مومنین میں دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو تمام 99 ناموں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ ہم میں صبر کی صفت پیدا ہو تو در حقیقت وہ ہمیں اپنے تمام اسماء الحسنہ کی حقیقت عطا کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے لیے صفت صبور کی چابی درکار ہے۔ اولیاء اللہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں، ہمارا راستہ امتحانات سے بھرا ہوا ہے، اگر آپ صبر کی صفت پانا چاہتے ہو تو صبر کرو، اور اللہ عز و جل کی طرف سے دیے گئے امتحان پر ثابت قدم رہو۔ وہ یہ سکھاتے ہیں کہ صبر کا اعلیٰ درجہ کیسے حاصل کیا جائے۔ کچھ بھی توقع نہ رکھو، کسی چیز کی امید نہ رکھو، اور زندگی میں جو ملے اس پر خوش رہو۔ جیسے ہی آپ کوئی توقع اور امید قائم کرتے ہیں آپ مشکل میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی توقع اور اللہ کی مرضی شاید آپس میں میل نہ کھاتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے اور کیا طے کیا ہے، تو پھر میں اپنی طرف سے کوئی توقع کیوں رکھوں؟ یہی توقع مسلسل میری پریشانی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اللہ نے میرے لیے کیا لکھا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ہمیں صبر کرنے میں مشکل اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے ذہن میں پہلے سے ایک نقشہ بنا رکھا ہوتا ہے کہ زندگی کو کیسے چلنا چاہیے۔ ہماری توقعات ہوتی ہیں، جب حالات ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تو ہم ٹوٹنے لگتے ہیں۔ صبر کی حقیقت پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان خود سے بار بار کہے، اے میرے رب، میں کچھ نہیں مانگتا، میں ہمت نہیں ہارتا، لیکن میں کسی چیز کی توقع بھی نہیں رکھتا۔ اگر آپ مجھے کسی نعمت سے حیران کر دیں تو الحمدللہ، لیکن جیسے ہی میں توقع رکھتا ہوں، جب ہماری مرضی اور اللہ کی مرضی میں ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ پریشان ہو کر شکایت کرنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں دعا کرتا رہا، وظیفہ پڑھا، لیکن فلاں کام نہیں ہوا۔ آپ اللہ کی مرضی سے جنگ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی مرضی اللہ پر مسلط کر سکتے ہیں۔ بندگی یہ نہیں کہ اللہ ہماری بات مانے، استغفر اللہ، بلکہ بندگی یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دوں۔ لوگ مسلسل شکایت کرتے ہیں کہ دعا کروائی، یہ کام ہوا، فلاں کام نہیں ہوا۔ یہ مطالبات اہم نہیں ہیں، اہم یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، میں تیری رضا اور بخشش کا طلبگار ہوں۔ اے رب، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، میری کوئی توقع نہیں۔ اپنی خواہشات اور توقعات نکال دے۔ اولیاء اللہ سکھاتے ہیں کہ ہر حال میں خوش رہو۔ کیونکہ ناشکری حقیقت کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ہر انسان کا اپنے بچوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا آدھا دین آپ کا خاندان ہے، کیونکہ شادی اور خاندان کے بعد آپ کی پوری زندگی رشتوں پر مبنی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو کچھ دینا چاہتے ہیں اور وہ مسلسل ناشکری کرے تو ایک وقت پر آپ کہتے ہیں، دیکھو میں بیوقوف نہیں ہوں، اب میں اسے مزید کچھ نہیں دوں گا، کیونکہ بچہ قدر کرنے کے بجائے ہر چیز پہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل بھی ہمیں سمجھتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے کوئی توقع رکھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ مجھ پر آپ کا کوئی قرض نہیں، بلکہ آپ میرے مقروض ہیں، اس بینائی، سماعت اور تندرستی کے لیے
امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اگر کسی مومن پر بیماری آ جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس پر جہنم کا دروازہ کھل گیا ہو۔ بیماری سے بدتر کچھ نہیں ہے۔ آپ نہ سو سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کام کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل پوچھتا ہے کیا اب بھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ میرا آپ پر کوئی قرض ہے؟ بندہ کہتا ہے نہیں یا رب، میں زیارت کے لیے حاضر ہوں اور ہر حال میں شکر گزار ہوں۔ میں کچھ نہیں مانگتا، بس مجھے اچھی صحت دے تاکہ میری زندگی کے آخری ایام بیماری اور مشکل میں نہ گزرے۔ جب میرا وقت پورا ہو تو موت مکھن سے جان نکالنے کی طرح آسان اور پرسکون ہو۔ I don't want to become decrepit and sick and all sorts of calamities to be put upon me. زندگی کی ہر چیز ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اگر آپ کوئی توقع نہ رکھو اور ہر حال میں خوش رہو تب صبر ملتا ہے اور اللہ عز و جل اسے اپنی صفت سے نوازتا ہے۔ اگر اللہ کسی بندے کو صبر کی چادر پہنا دے تو اللہ کے تمام اسماء الحسنہ کی برکات اس پر نازل ہوتی ہیں اور اللہ کی رضا اسے مل جاتی ہے۔